برس رہی ہیں، ان رحمتوں میں سے چند چھینٹے ہمارے اوپر بھی پڑ جائیں اور اللہ تعالی ہم سب کی بگڑی کو بنا دے۔ اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کے لیے جاتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ جن ہستیوں کا ہم ذکر کرتے ہیں بقول بابا خادم علیہ رحمہ کے، وہ کبھی ہمیں بھولتی نہیں، یہاں بھی ہمیں نظروں میں رکھتے ہیں اور قیامت کے دن بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ سرکار مفتی اعظم ہند، اللہ اکبر، ان کی شان میں کیا آپ کے سامنے بیان کروں۔ جب آپ پیدا ہوئے تو اس وقت عالم کیا تھا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے پیر خانے جو کہ ماہرہ شریف میں، اور اس وقت وہاں کے سجادہ نشین حضرت ابو الحسین احمد نوری رحمت اللہ تعالی، یہ اپنے دور کے کتب، اعلیٰ حضرت اپنی زوجہ کو حاملہ چھوڑ کر حمل سے تھی، اور یہی حضور مفتی اعظم ہند جو ہے اپنی والدہ کے شکم میں تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ماہرہ شریف میں آئے اور آپ نے دیکھا کہ حضرت شیخ ابو الحسین نوری رحمت اللہ تعالی علیہ سیڑھیوں سے نیچے تشریف لا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ادب دیکھیے اپنے پیر خانے کا، کہ ایسے ہاتھ باندھے نیچے کھڑے ہو گئے، سیڑھی اترتے اترتے اللہ اکبر، اللہ کے ولی جو ہے یہ کتنی دور تک دیکھتے ہیں۔ حضرت شیخ ابو الحسین نوری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، مولانا احمد رضا تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بریلی کی سرزمین پر تمہیں پیارا سا بیٹا عطا فرمایا۔ حالانکہ ماہرہ شریف اور بریلی کا کتنا راستہ، اور لوگ کہتے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، یہاں تے مصطفیٰ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی نگاہ ایسی کہ وہ ماہرہ میں رہ کر بریلی میں اللہ کے ولی کی دنیا میں آمد کو دیکھ رہا ہے تو مصطفیٰ کے علم غیب کا کیا عالم ہوگا۔ اور پھر کیا کہا، کتب وقت ہیں، حضور آل رسول مارہروی علیہ رحمہ کے سجادہ نشین، آپ فرماتے مولانا احمد رضا جب ہم بریلی آئیں گے تو تمہارے برکت والے بیٹے کو ضرور دیکھیں گے۔ 6 ماہ کی عمر ہوئی سرکار مفتی اعظم ہند کی، اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے انہیں گود میں لیا اور بڑے بڑے اکابر علماء، بڑے بڑے مفتیان کرام اعلیٰ حضرت کی مجلس میں بیٹھے تھے۔ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند کو اپنی گود میں اٹھا کر کہتے ہیں، اے لوگوں، میرا یہ بیٹا اللہ کا ولی ہے، جس سے جتنا ہو سکے اس سے فیض حاصل کرے۔ یہ 6 ماہ میں آپ دیکھیے کس قدر سرکار مفتی اعظم ہند کی عظمتیں، اور پھر اللہ اکبر حضور مفتی اعظم ہند کی عاجزی دیکھیے، اور غوث اعظم کے دربار میں آپ کا مقام دیکھیے۔ حضور مفتی اعظم ہند ایک جلسے کی صدارت کر رہے تھے، ایک شخص جو کہ ثنا خاں، اس نے حضور مفتی اعظم ہند کی منقبت پڑھنا شروع کی۔ برا مت مانیے گا، یہاں تو پیر صاحب کہتے ہیں ارے یہ لے پیسے پکڑ، مجلس میں میری منقبت پڑھنا تاکہ کچھ 100-200 مرید بن جائیں، میرے آنے سے پہلے یا میری موجودگی میں 1-2 باتیں میری شان میں بتا دینا تاکہ لوگوں پر داد بیٹھے۔ اللہ اکبر، یہ مادر ذات ولی حضور مفتی اعظم ہند کی شان کہ جب آپ صدارت کی کرسی پر بیٹھے ہیں، ثنا خاں آپ کی شان میں منقبت پڑھتا ہے، ایک شعر پڑھتا ہے آپ کی منقبت میں، حضور مفتی اعظم ہند کھڑے ہو کے کہتے ہیں، لوگوں یہ جو کہہ رہا ہے میں ایسا نہیں ہوں، یہ جو میری تعریف کر رہا ہے میں ایسا نہیں ہوں، عاجزی دیکھیے۔ دوسرا شعر پڑھا،
हुजूर मुफ्ती आजम हिंद खड़े हो गए, कहा लोगों ये जो कह रहा है मैं ऐसा नहीं हूँ। फिर तीसरा शेर पढ़ा और हुजूर मुफ्ती आजम हिंद खड़े हो गए और फरमाया लोगों ये जो कह रहा है मैं ऐसा नहीं हूँ। जब उस सना खां ने मनकबत खत्म थी, सरकार मुफ्ती आजम हिंद, मुफ्ती आजम आलम इस्लाम, मादर जात वली हजरत मुस्तफा रजा खां नूरी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए और कहने लगे लोगों इसने जो भी मेरी तारीफ की है मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन सुनो मुझे इतना शरफ हासिल है कि अगर कोई मेरे हाथ पर बैत करता है तो बगदाद वाले गौसे आजम उसे अपने मुरीदों में शामिल कर लेते। यानी किसी ने मेरे हाथ में हाथ दे दिया तो गौसे आजम उस पर कादरी की स्टैम्प लगा देते हैं, उसे अपने गुलामों में जो है वो शामिल कर लेते हैं। और अजीजाने गिरामी, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह की करामतें अल्लाह अकबर में बयान करने बैठूं तो घंटों लग जाएं। सिर्फ एक या दो करामतें सिर्फ बरकत हासिल करने के लिए आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। ये मुझे बात हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल हादी दामत बरकातुहू मालिया जो साउथ अफ्रीका के बहुत बड़े मुफ्ती हैं उन्होंने बताई। वो फरमाने लगे कि एक मर्तबा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को हम गाड़ी में, वो चूंकि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की गाड़ी चलाते थे, वो ड्राइवर थे, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के खलीफा भी हैं और मुरीद भी, अल्लाह अकबर। वो कहते हैं एक मर्तबा गाड़ी जो है ये हिंद के शहर बनारस से गुजरी। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को अल्लाह ने ऐसा चेहरा अता किया कि जो भी आपके चेहरे को देखता तो उसे उसका रब ताला याद आ जाता था। और ये वाकया इतना सच्चा कि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह जिस शहर में आप तशरीफ ले जाते, अतराफ की इमारतों से सड़कों से लोग आपकी जियारत के लिए जमा हो जाते। मुफ्ती अब्दुल हादी साहब फरमाते हम किसी को बताते नहीं थे कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद यहाँ से गुजरेंगे, लेकिन ना जाने पता नहीं क्या है कि लोगों को पता चल जाता था। अब बनारस में हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की गाड़ी गुजरी, बनारस की मेन सड़क पर पहुंची तो आशिकाने रसूल ने घेरे में ले लिया। देखते देखते जम्मे गफीर, और जब आप जानते जम्मे गफीर हो तो वहां हिंद की हुकूमत वो सब गैर मुस्लिम, उन्होंने क्या किया, सिक्योरिटी जो है वो भेज दी, पुलिस वाले चारों तरफ से, ताकि कोई हंगामा ना हो, कोई भगदड़ ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह की गाड़ी को जम्मे गफीर ने घेर लिया और रिक्वेस्ट करने लगे हुजूर नीचे उतरिए तो एक मर्तबा अपना नूरानी चेहरा दिखा दीजिए, अपना नूरानी हाथ ऐसे हिला दीजिए। अल्लाह अकबर। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने मुफ्ती अब्दुल हादी साहब से कहा, अब्दुल हादी आज गाड़ी का दरवाजा खोल दो। जब गाड़ी का दरवाजा खुला और हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, मुफ्ती आजम आलम इस्लाम, हमारे सैयद सादात मुमताज आलिम दीन जमात सुन्नत के मरकजी रहनुमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल वहाब अकरम कादरी साहब दामत बरकातुहू मालिया तशरीफ़ लाए, मैं हज़रत की जानिब से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला क़िबला मुफ्ती साहब के दर्जात बुलंद फरमाए। ये गाज़ी निश्तर पारक भी हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनकी नस्लों में भी गाज़ियों को पैदा फरमाए। गाड़ी का दरवाजा खुला और जैसे ही सरकार मुफ्ती आजम हिंद का नूरानी चेहरा बाहर निकला और आपने हाथ ऐसे उठाकर जब हिलाना शुरू किया, ये हजारों का जम्मे गफीर जो है वो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की तरफ ऐसे बढ़ा कि हम इन्हें चूम लें। इतने में क्या हुआ, हालांकि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद जो है ये गाड़ी के दरवाजे के बाहर ही खड़े हैं, आगे नहीं गए। जम्मे गफीर के अंदर
حضور مفتی اعظم ہند کی نظر پڑی کہ ایک بچہ جو بالکل چھوٹا، وہ بھی اس جم غفیر کے بیچ میں. آپ جانتے ہیں جب بچہ کسی جم غفیر میں ہو اور بھیڑ سخت ہو تو بالکل قریب ہوتا ہے کہ وہ کچل دیا جائے گا. لوگ جو ہے بے خیالی میں اس کے اوپر چڑھ جائیں گے، اگر وہ گر گیا تو اللہ اللہ. حضور مفتی اعظم ہند کی زندہ کرامت دنیا نے دیکھی، گاڑی کے دروازے پر ہیں اور وہ جم غفیر جب آگے بڑھا، سرکار مفتی اعظم ہند کی نظر اس بچے پر پڑی جو ابھی گرنے والا تھا. گاڑی کے دروازے کی طرف کھڑے ہو کر آپ نے مجمع میں سے بچے کو ایسے اٹھا کر کھڑا کر دیا. حضور مفتی اعظم ہند کی یہ کرامت دیکھ کر اللہ اللہ، جو آئے تھے وہ سب آپ کے غلام بن گئے، اور جو وہاں ہندو سیکیورٹی والے تھے ان سب نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا. حضور مفتی اعظم ہند کو رب کریم نے بڑی عظمتوں سے نوازا، رب کریم نے آپ کو بہت برکتوں سے نوازا. اور عزیزان گرامی، مفتی عبدالہادی صاحب مجھ سے ایک دوسری کرامت فرماتے ہیں کہ ایک مسجد کا افتتاح کرنا تھا، وہ بھی جمعے کی نماز میں. سرکار مفتی اعظم ہند کی گاڑی میں چلا رہا تھا، کہا عبدالہادی فلاں جگہ پر فلاں مسجد کا ہم نے افتتاح کرنا. کہا حضور جو آپ کا حکم. اب جیسے ہی ہم اس گلی کے اندر جانے لگے، مین روڈ بند اور لوگوں کا جم غفیر، کوئی ٹائر جلا رہا ہے، کوئی آگے پیچھے، پولیس والے. حضور مفتی اعظم ہند نے کہا عبدالہادی یہ تو لگتا ہے کوئی ہنگامہ کھڑا ہو گیا، تم ایک کام کرو باہر جا کر معلوم کرو کہ مسئلہ کیا. جب باہر گئے تو دیکھا کہ ایک گائے جو ہے وہ مر گئی ہے حادثے میں، اور سارے ہندو جو ہے اس پر احتجاج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سڑک نہیں کھلے گی. اب مفتی عبدالہادی آئے اور کہنے لگے یا سیدی اب ہم لگتا ہے پہنچ نہیں سکیں گے، کیونکہ مسجد کو یہی سڑک جا رہی ہے اور کوئی اطراف میں راستہ نہیں، اور ان کی گائے مر گئی. اچھا کیا کیا انہوں نے؟ کہا حضور گائے مر گئی اور اوپر انہوں نے چادر ڈال دی. گائے کا کتنا احترام کرنے، گاؤ ماتا. یہ الگ بات ہے کہ گائے کو ماتا کہتے ہیں، بیل کو پتا جی نہیں کہتے، یہ ایک الگ چیز ہے. اور کبھی کبھی تو بیچارے ڈرتے بھی ہیں، گائے کو خدا بھی کہتے ہیں، اور ڈرتے ہیں کہ جن کے خداؤں کو مسلمان کھاتے ہوں ان کے بندوں کا کیا حال کریں گے. تبھی آپ دیکھیے سکھوں کو آگے رکھتے ہیں، ایسی مسلمانوں سے ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے. میرا یہ موضوع نہیں. حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں عرض کیا حضور چادر اوپر ڈال دی ہے، گو ماتا ماری گئی ہے، آج ہم نہیں پہنچ سکتے. اللہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے اگر کسی بات پر وہ قسم کھا لے تو رب کریم اس کی قسم کو پورا کرتا ہے، اس کے کلمات کو پورا کرتا ہے. سرکار مفتی اعظم ہند کہنے لگے عبدالہادی جاؤ اور ببانگ دہل کہہ دو کہ گائے نہیں مری ہے، گھوڑا مرا ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا گھوڑا ہندو دھرم میں یہ منحوس ہوتا. الحمدللہ ہم مسلمانوں کے نزدیک گھوڑا اور پھر جہاد کا گھوڑا یہ بہت افضل ہے. یہ یاد رکھیے گا. سرکار کریم علیہ السلام تو گھوڑوں کو پسند بھی کرتے تھے، شفقت بھی فرماتے، اور گھوڑے کا تحفہ آئے تو مسکراتے ہوئے قبول کرتے. صدیق اکبر کا اپنا گھوڑا، حضرت عمر کا اپنا گھوڑا. لیکن یہاں سمجھ نہیں آتی امام حسین کا ایک گھوڑا اور ان کا تو ہر گلی سے گھوڑے نکل رہے ہوتے ہیں. امام کا ایک گھوڑا اور یہاں تو ہر گلی سے گھوڑے ہی گھوڑے، گھوڑے ہی گھوڑے. نہ جانے ان کی منطق کون سمجھے. تو عزیزان گرامی حضرت مفتی عبدالہادی وہاں پر گئے، سینہ چوڑا کر کے اللہ کے ولی نے کہا کیا ہوا تم لوگوں کو؟ ہندو کہنے لگے ارے گاؤں ماتا کو مار دیا، دیکھتے نہیں ہو چادر اوپر ڈلی ہوئی ہے. ارے کوئی گاؤں ماتا کو نہیں مارا، یہ تو گھوڑا مرا ہوا ہے. کہا ارے ہم نے خود دیکھا ہے گھوڑے کو مار دیا، تم کہتے ہو ہم نے خود دیکھا گاؤں ماتا کو مارا. کہا اٹھاؤ چادر. اللہ اللہ ہزاروں آدمی موجود تھے، چادر ہٹائی تو گھوڑا مرا ہوا تھا.
फौरन घोड़ा मनूस ऐसे हटाया, सड़क खुली और फरमाते गाड़ी में बैठा और हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को जुम्मे की नमाज में पहुंचा दिया। ये खुद मुझे मुफ्ती अब्दुल हादी दामत बरकातो मालिया ने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की अजीजान गिरामी करामत सुनाई। वक्त कम है, दीगर उलमा भी, सिर्फ मैं अपने मुर्शिद पाक की चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज करके इजाजत चाहूंगा। मेरे मुर्शिद कौन थे? अल्लाह अल्लाह, आपको हैरत होगी। अल्लाह अकबर। वालिदा की तरफ से फारूक आजम के बेटे और वालिद की तरफ से इमाम हुसैन के बेटे थे। यहाँ से फैजान फारूक आजम है, वहां से फैजान इमाम अली मकाम है। लोग मुझसे कहते थे तुम्हारा पीर इतना जलाली क्यों है? तो मैं कहता था क्या करूं, वो फारूक आजम का बेटा है, फारूक आजम की औलाद में से है। कौन थे? आप आलिम भी थे, आप फाजिल भी थे, आप मुकर्रिर भी थे, आप खतीब भी थे, आप इमाम भी थे, आप तबीब भी थे, आप हकीम भी थे, आप मुसन्निफ भी थे, आप मुर्शिद भी थे, आप शफीक भी थे, आप मिलनसार भी थे, और आप अजीम रहनुमा भी थे और अजीम सियासतदान भी थे। एक शख्सियत के अंदर इतनी खूबियों का जमा होना, ये मेरे रब की अजीम इनायत है। और रब करीम ने आपको, कोरंगी के इलाके में रहते हैं आप लोग, आपको याद होगा कि इस कोरंगी का एक मर्द मुजाहिद जिसे हजरत मौलाना अब्दुल वहीद कादरी कहा जाता था, कहते हैं कई लोग उस आदमी से लड़ नहीं सकते थे, अल्लाह ने ऐसे मर्द मुजाहिद में कुव्वत दी थी। हजरत अब्दुल वहीद कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को इसी कोरंगी में शहीद किया गया। कोरंगी के अंदर जो है अफरा तफरी बहुत ज्यादा, यूं समझ लीजिए एक तरीके से कि हालात नासाज हो गए। हमारे किबला पीरे तरीकत अल्लामा सैयद शाह तुराबुल हक साहब ने फरमाया नमाज जनाजा हम पढ़ाएंगे। और जब नमाज जनाजा होता है, शाह साहब हमारे कभी तकरीर नहीं करते, फरमाते हैं जनाजा भी पढ़ाऊंगा, जनाजे से पहले मैं तकरीर भी करूंगा। और वो आज तक मेरे पास तस्वीर मौजूद है कि पहले हजरत ऐसे तकरीर कर रहे हैं मजमे से, फिर आपने नमाज जनाजा पढ़ाया। जब आपने ये ऐलान किया, अचानक कोरंगी के एसएचओ का फोन आया, कहा शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कोरंगी का एसएचओ बना, बोलिए। कहा शाह साहब आप अब्दुल वहीद कादरी साहब का नमाज जनाजा पढ़ाएंगे? कहा बिल्कुल पढ़ाएंगे, क्या हरज है इसमें? कहा हुजूर मत आइए, हालात बहुत खराब है, हसास इलाका हो गया, हुकूमत ने यहाँ पर बहुत जबरदस्त इमरजेंसी नाफिज की, और हुजूर आप तो बिल्कुल मत आइएगा, आप हिट लिस्ट पर हैं। किस पर हैं? आप हिट लिस्ट पर। अल्लाह अकबर। इस मर्ज मुजाहिद ने यह कहकर फोन रख दिया, हम आएंगे, हमारी लिस्ट तो कहीं और बनती है, हमारी लिस्ट जो है कहीं और बनती है। और अल्लाह अकबर। अजीजान गिरामी, दुनिया ने देखा कि निश्तर पार्क के अंदर मैं हजरत के बिल्कुल पीछे था। आज से नहीं, लोग कहते हैं कि शाह साहब अपनी जान बचाने के लिए नीचे उन्होंने जानबूझ के नमाज पढ़ाई। मेरी उम्र 14 बरस थी, आज 45 साल हो गए। 14 बरस की उम्र से किबला के साथ बोल्टन मार्केट से जुलूस से जाता था और निश्तर पार्क में नीचे हजरत के पीछे मगरिब पढ़ता था। शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह हजरत पीछे नमाज पढ़ाते थे। अजीजाने गिरामी, जब बम धमाका हुआ, सारे लोग जो है वो हिल गए और एक अफरा तफरी मच गई। लेकिन इस मर्द कलंदर ने नमाज नहीं तोड़ी, बल्कि आराम से नमाज पढ़ाई। और जैसे माशाअल्लाह हमारे मुर्शिद पाक के भतीजे अजीम आलिम दीन सैयदजादे मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मजहरुल हक शाह साहब दामत बरकातुहू मालिया तशरीफ लाए। मैं हजरत को खुश आमदीद कहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ, हजरत आए। आपका तसलसल मैंने खराब किया। अल्लाह पाक आपके दर्जात को बुलंद फरमाए, बरकत नसीब करे।
آپ کا سایہ دادیر اہل سنت پر قائم و دائم فرمائے۔ بس میرے دوستوں، علماء الحمدللہ کثیر تعداد میں تشریف لا رہے ہیں، میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، اصل تو خطاب انہی کا ہے، میں تو سبق سنانے کے لیے، یقین کریں مجھے تو بولنا بھی نہیں آتا، صرف ایک مرشد کی محبت میں کچھ میں نے عرض کیا تو میں نے دیکھا الحمدللہ، اور میں آپ سے چھپاؤں گا نہیں، میں نے بھی نماز توڑ دی، میں نے بھی نماز، کیونکہ آواز ایسی تھی کہ اوسان خطا ہو گئے، دماغ سن، پاؤں کے نیچے سے زمین جب دھماکہ ہوا ایسے زمین ہلی ہے، زلزلہ جیسے آتا ہے ایسے میں نے محسوس کیا کہ وہ غالباً تیسری رکعت کا رکوع یا حضور قبلہ وہ جلسے میں کھڑے ہوئے، میں نے نماز توڑ دی، خدا کی قسم جب میں نے شاہ صاحب کی طرف ایسے اونچا ہو کر دیکھا تو خدا کی قسم میں اطمینان سے سجدے میں سر رکھا ہوا تھا۔ اور اس سے بڑھ کر دیکھیے کہ جب کہیں بم دھماکہ ہو تو یہ تحقیق ہے کہ اس جگہ پر دوبارہ نہ جاؤ، کیونکہ دوبارہ بھی دھماکہ ہو سکتا ہے۔ میں نے آنکھوں سے دیکھا جماعت اہل سنت کے کارکنان نماز کے بعد ایسے کھڑے ہوئے، شاہ صاحب فرماتے میں اسٹیج کی طرف جاؤں گا، کہا حضور مت جائیے، اللہ نہ کرے پھر کوئی دھماکہ ہوا آپ کی بھی جان کو، کہا نہیں میں جاؤں گا۔ اللہ اکبر، یہ ایسا مرد کلندر کہ جو نہ نماز توڑی اور دوبارہ اسٹیج کی طرف علماء کو دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیز، اور پھر آخری بات کہہ کے اجازت چاہوں گا، جب آپ گاڑی میں بیٹھے کار کے اندر تو وہاں ایک شخص سے حضرت نے فرمایا کہ سنو تم میرے بارے میں خوف مت کیا کرو کہ مجھے کوئی بم سے اڑا دے گا، مجھے کوئی گولیاں مارے گا، اور سنو میری یہ بات میری زندگی میں کسی کو مت بتانا ورنہ سمجھیں گے کہ یہ شاہ صاحب کی کرامت ہے اور لوگ عقیدت میں بڑھ جائیں گے۔ فرمایا یہ میرے وصال کے بعد بھلے ہی بتا دینا، زندگی میں مت بتانا۔ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمایا نہ مجھے کوئی بم سے اڑائے گا نہ کوئی گولیاں مارے گا، ہماری جو انتقال ہوگا وہ بستر پر ہوگا۔ یہ اللہ کے نیک بندے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کے ایسے مظہر کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ پھر کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ یہ عزیزان گرامی قبلہ شاہ صاحب کا پیغام، میں نے وقت زیادہ لیا، میں معذرت چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں بزرگوں کے درجات کو بلند فرمائے اور ہم سب شرکائے محفل کو ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔